آپ جو باتیں کر رہے ہیں طاہر صاحب آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے نیو یارک کا جو اگزامپل دیا بالکل ٹھیک دیا. 50s میں نیو یارک میں ایسا ہی تھا. شکاگو کا اگزامپل شکاگو آپ آپ نے دیکھ لیں بالکل دیا. ایل کپون کے زمانے میں ہی اون دا بالکل ججز چیف آف پولیس اس کے اپنے آدمی ہوتے تھے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے اگزامپلس بالکل ٹھیک کیا. آپ نے کہا جی ایمانداری سے اگر ہوم منسٹری دے دی جائے ایمانداری تو چاہیے. پھر یہ کام ٹھیک ہو سکتا ہے. ایمانداری سے کیا مراد ہے آپ کا؟ ہوم منسٹری ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے رانا صاحب you know it and we know it. There are people of goodwill everywhere. People of goodwill پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. People of goodwill ANP میں بھی ہیں. People of goodwill MQM میں بھی ہیں. People of goodwill مسلم لیگ میں بھی ہیں. اور سول سوسائٹی میں بھی ہیں. اور سول سوسائٹی کو چھوڑ کے اب آپ دیکھ لیں ہمارے یوتھ میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. تو ابھی ہم لوگوں نے ویک اپ کال ہیز کم. کیونکہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اپنی انٹروڈکشن میں کہ ایک دن ٹھیک ہوتا ہے دوسرے دن نیا شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے تو اسیسنیشن آف شیعہ شروع ہو جاتی ہے, وہ ختم ہوتا ہے تو پوسیشن کے اوپر بم بلاسٹ ہو جاتی ہے, وہ ختم ہوتا ہے تو بطہ خوری شروع ہو جاتی ہے, وہ ختم ہوتا ہے تو ٹارگٹ کرنگ شروع. تو ایک کنسپیریسی ہے, کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ایک کنسپیریسی ہے. اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے. بٹ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لیٹ جائیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. آفٹر آل وی آر اسٹیک ہولڈرز. ہماری زندگی, ہمارے بچوں کی زندگی, ہمارے پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی خوشحالی کراچی میں ہے. اگر ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے, آل دا پیپل آف گڈ ول کٹھے ہو کے نہیں آئیں گے, کٹھے ہو کے بیٹھے. ٹھیک, میں ذرا چانڈیو صاحب کی انپٹ لے لوں جی ایک منٹ. چانڈیو صاحب پیغام بھائی الطاف حسین دے رہے ہیں, آپ سنیں. اگر الطاف حسین بھائی کو نہیں سننا تو آپ اپنے مذہب کو دیکھ لیں. مذہب کی بات آپ نے نہیں سننی تو آپ گورننس کے قانونوں کو دیکھ لیں یا اصولوں کو دیکھ لیں. مگر خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کے گڈ ول ایک طرف اور پولیٹیکل ول ایک طرف اور ایڈمنسٹریشن کی کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ایک طرف, اور ساتھ ساتھ کلینزنگ آف دی ایڈمنسٹریشن بہت ضروری ہے کراچی کے فیوچر کے لیے. جی چانڈیو صاحب, کلینزنگ آف دی ایڈمنسٹریشن سلولی گریجولی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی جی؟ اور آپ لوگ مل کے بیٹھ سکتے ہیں, اور بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں کہ بیٹھ کے آپ لوگ مسائل کا حل نہ نکالیں, اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. بیٹھتے آپ ضرور ہیں, حل نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن ایسا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی فار دا لانگ ٹرم. شارٹ سپین کے لیے ضرور آپ لوگ مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. ہم رانا صاحب قومی معاملات پہ اور کراچی کا ایشو بھی, لیکن جنرلی آپ دیکھیں گے جتنا ہم نرمی کا مظاہرہ اور کئی معاملات پہ جھکنے کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں, جس پر ہمارے سیاسی مخالفین بھی ہم پر تنقید کرتے ہیں اور اس کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے اور شکست کھا گئی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, قومی معاملات میں آگے بڑھنا اگر عزت کی بات ہے تو قومی مفاد میں پیچھے ہٹنا بھی کوئی بے عزتی کی بات نہیں. ہم ہٹتے رہتے ہیں. سندھ کے معاملے میں بھی جتنا ہم برداشت کرتے ہیں, جتنا ہم نقصان برداشت کرتے ہیں, جتنا ہم جھکتے ہیں, صرف اس لیے کہ اس ملک میں امن رہے, جمہوریت چلے اور سندھ کی وحدت قائم ہو. اب میں کئی باتیں ہیں. اب طاہر مشید صاحب نے بات ٹھیک کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہوم منسٹری, اب ہوم منسٹری کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے رات کو بھی کہا, وسیم بھائی تھے ہوم منسٹر تھے, تو ان کے زمانے میں جو واقعہ ہوا ہے 12 مئی کا, آپ کس کھاتے میں اس کو رکھیں گے؟ آپ بتائیں بلا. ایسے نہ کریں. وقتی طور پہ کوئی حادثہ ہو جائے اس کو پوری گورنمنٹ کی ذمہ داری نہ بنائیں. میں بار بار کہتا ہوں, کراچی کو پرامن بنانے کے لیے پیپلز پارٹی, MQM, ANP, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان اور سارے بسنے والوں کو کرنا پڑے گا. یہ غلط فہمی نکالنی ہوگی ہم میں بھی, سارے بسنے والے سیاست کرنے والوں کو, کہ کراچی کوئی مخصوص شہر ہے, کسی مخصوص پارٹی کا, کسی مخصوص زبان کا شہر ہوگا. ایسا نہیں ہے. پاکستان سے پہلے کراچی سندھی بولنے والوں کا شہر تھا, لیکن آپ دیکھیں اس پر اعتراض ہوئے, لیکن وقت نے وہ اعتراض ختم کیے. آج ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی پاکستان کے تمام بسنے والے لوگوں کا شہر بن چکا ہے. اب کراچی میں جو بھی مستقل رہتے ہیں ان کو کراچی کا سکون اور مفاد عزیز ہونا چاہیے.
कराची अब पूरा एक मिनी पाकिस्तान बन गया चांडियो है। साहब एक किसी चीज को पूछना हम यहाँ से चाहूंगा, मैं लाठियां आपको मार के- इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे, एक छोटी सी एक चीज पूछना चाहूंगा। जरूर जरूर यू आर द गवर्नमेंट, जरूर। आप गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट सिंध में है, आपकी गवर्नमेंट सेंटर में है, आपके इत्तेहादी है, आपको जितनी स्मूथ सेलिंग इस गवर्नमेंट को, आपकी गवर्नमेंट को मिली है, अगर अभी भी आप यहाँ पे अमन नहीं ला सकते तो कौन लेके आएगा? एक बात। दूसरी बात आपने कही थी, दूसरी बात यह है, मैं चांडियो साहब माजरत के साथ एक और चीज मैं साथ ही पूछना चाहूंगा। जरूर कहें। वसीम अख्तर की बात की आपने कि MQM का मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, और उसके जमाने में 12 मई का वाकया हुआ। एक 12 मई के वाकया में सिर्फ एक वसीम अख्तर ही तो नहीं था ना, उसके अलावा और भी इसके मुहरकात थे और भी बड़ी चीजें थी। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं दुरुस्ती करता हूं। मैं कहता हूं जब आप जिम्मेदारी पूरी वाकये की, पूरी बदअमनी की एक मिनिस्टर पे डालेंगे तो ये बात तस्करे में आएगी। वो जिम्मेदार नहीं थे, उन्होंने नहीं किया है, और न कोई उन्होंने कोई उसको शय दी होगी कि ऐसा बने। वो तो अमन चाहते होंगे, यकीनी उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन दौर तो उनका कहलाएगा ना। आप किसी होम मिनिस्टर के खाते में ये सारी चांडियो साहब चले आपने अच्छा किया, आपने थोड़ा सा यू टर्न ले लिया उस पे, लेकिन मैं दूसरी चीज पूछना चाहूंगा। आप गवर्नमेंट नहीं है, मैंने रात को भी यही बात किया। अच्छा चले, अगर आपने यू टर्न नहीं लिया तो आपने क्लैरिफाई कर दिया। मेरा मौक़िफ़ हर मसले पर बिल्कुल वाज़ेह और साफ होता है। जो मेरे दिल में है वो मेरे जबान पे है। और अब आप जो कहते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, बिला शुबा में कह रहा हूं हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन एक मर्ज इंसान को भी ऐसा लग जाता है कि किसी एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है, डॉक्टरों के बोर्ड को बैठना पड़ता है। कराची के जो मर्ज लग गया है उसके लिए सियासतदानों के बोर्ड की जरूरत है, पार्टियों के बोर्ड की जरूरत है। वो बोर्ड बैठकर तजवीज करेगा, उस पर अमल दरामद कराएगा। हमें अपने मफादात से ऊंचा होना पड़ेगा राना साहब। इसमें आम सियासी जवाब नहीं देने, अपनी पार्टी को मुतमिल नहीं करना। मैं जब बोल रहा हूं तो अपनी पार्टी को मुतमिल करने की बात नहीं करता हूं। लियारी में अगर हम पर उंगलियां उठी ऑपरेशन पर तो हमने अपने लोगों की तनकीद बर्दाश्त की। हमारे खिलाफ हो गए हमारे अपने दोस्त भी, लेकिन हमारी हुकूमत ने वो बर्दाश्त किया, लातल्की भी की बहुत सारे लोगों से। हम इस मामले में कहीं नहीं है, और कहीं भी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मुलविस है बताखोरी में, दहशतगर्दी में निशानदेही की जाए, अब उसके साथ है। हमारा भी नुकसान हुआ है। कराची में कितने पीपल्स पार्टी कारकुन शहीद हुए हैं, हमने कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। हमने हालात की बात की, हमने हालात का तस्करा किया कि जनाब पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, ANP हो, जितने भी लोग हैं, अगर कराची में पुरअमन रहना चाहते हैं तो तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि कराची को पुरअमन बनाए। वरना अगर यही हालात रहेंगे, कल ANP का MQM का नुकसान हुआ है, उससे कुछ दिन पहले हमारे नुकसान हुए, अब भी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान किसी एक पार्टी का राना साहब नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, ये सिंध का नुकसान हो रहा है, ये कराची का नुकसान हो रहा है, ये इंसान जात का नुकसान हो रहा है। हमें इस पे सीरियस होना चाहिए, जमायतों से ऊंचा मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड चांडियो साहब, और मेरे ख्याल में इसी तरह व्यूअर्स जो है वो भी थोड़े से परेशान होंगे कि मतलब आपकी ज़ात की जब तक बात की जाए तो मेरे ख्याल में बेदाग आपकी ज़ात है। यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन चांडियो साहब। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो हमें समझ नहीं आ रही कि सियासतदानों का बोर्ड बिठाना है सेंटर ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तो वो तो आपकी गवर्नमेंट है। सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट, प्रोविंस में भी आपकी गवर्नमेंट, प्रोविंस में भी आपके इत्तेहादी, सेंटर में भी आपके इत्तेहादी, तो बोर्ड बिठाए, कौन आगे बिठवाएगा? मियां नवाज शरीफ आएगा? मियां नवाज शरीफ तो नहीं बिठाएंगे आके। नहीं, मियां साहब भी हमारे वो भी सियासतदान है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, ये जो हम पर तनकीद होती है कि ये लोगों को बिठाते हैं, कमेटियां बनाते, ये वही तो है बोर्ड बिठाना। जब आंखें चार होंगी तो प्यार भी पैदा होगा। आप देखें, देर से या जल्दी से उस बिठाने का नतीजा जरूर निकलता है, एक अरसा अमन भी रहता है। लेकिन मफादात का टकराव है, मफादात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हिकमत अमलियों का टकराव है, उसकी वजह से भी होता है। अब मैं लोगों की नीयतों को तो नहीं तब्दील कर सकता, लोगों के मफादात को तो फौरी तौर पे तब्दील नहीं कर सकता, ये तो वक्त के साथ साथ होगा। लेकिन कोशिश तो हम कर रहे हैं, लोगों को बिठाते। कितनी बड़ी तनकीद हम बर्दाश्त करते हैं, अपनों की, मुखालफों की, दानिशरों की, पढ़े लिखे लोगों की, मीडिया की, सबकी बर्दाश्त करते हैं। हम लोगों को बिठा से नहीं रहते कि ये वक्त का ज़ियान है, ये वक्त का ज़ियान नहीं है। ये मसले का हल यही है कि दुनिया में ऐसे वाक़यात हुए जो कौमें अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो आखिर बैठ बैठ कर इस मसले हल पर आ गए।
ہم تو ایک ہی قوم ہیں, ہم تو پاکستان میں بسنے والے ہیں. ہم سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ بار بار بیٹھ کر بلا شبہ تنقید ہوتی رہے, ہم بیٹھ کر باتیں کرتے کرتے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کراچی کو امن کا گہوارہ بنا سکے گا. ویسے پیپلز پارٹی کو جتنا کریڈٹ دیا جائے کم ہوگا جی, کہ پیپلز پارٹی پہ بہت سے الزامات بھی ہیں بیڈ گورننس کے, کرپشن کے, اور جو دنیا جہان کا آپ گند اچھالنا چاہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ پہ اچھال سکتے ہیں آپ لوگ. لیکن ایک چیز جو پلس پوائنٹ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جس پہ بھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اپوزیشن کے لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, سالہ سال گزر جاتے تھے, مہینے گزر جاتے تھے, ایک پوائنٹ پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ایٹ لیسٹ جو سو کالڈ اپوزیشن ہے وہ بھی بیٹھ جاتی ہے آپ کے ساتھ اور بات چیت کر لیتی ہے. یہ پلس پوائنٹ ضرور آپ کی گورنمنٹ کو جاتا ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جاتا ہے. لیکن آنکھیں جو چار ہوتی ہیں, اس آنکھیں چار ہونے میں دوسری طرف نہ چل پڑے نا. آنکھیں تو چار ہو جاتی ہیں لیکن کسی دوسری طرف چار ہو جاتی ہیں. یہاں پہ تو 9-2-11 ہو جاتا ہے کام کراچی میں. میرے خیال میں قومی معاملات میں پیپلز, جیسے آپ نے ابھی تعریف کی ہے پیپلز پارٹی کی, قومی معاملات میں بھی انہی الفاظ کے حقدار ہیں پیپلز پارٹی والے. کس بات پہ ہم نے بے عزتی محسوس کی ہے کہ ہم اگر آگے جائیں تو؟ بے عزتی کی بات نہیں ہے چانڈیو صاحب, بے عزتی کی بات نہیں ہے. دا پوائنٹ از کہ اٹس ہائی ٹائم ناؤ, لوگ تنگ آ چکے ہیں, حل بھی آپ لوگوں نے نکالنا ہے, باہر سے کسی نے نہیں آ کے نکالنا ہے, گورنمنٹ آپ کی ہے. رانا صاحب یہ پہلا موقع نہیں ہے جس پہ کراچی ہل گئی ہو اور سوچنے والے اور نرم دل اور انسان دوستوں کے دلوں میں زلزلہ بپا ہو. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ اس واقعہ کی ایک پوری فہرست, ایک طویل قطار ہے ان واقعات کی. ہم جا رہے ہیں اس طرف انشاءاللہ جہاں ہر آدمی لڑائی سے نفرت کرنے لگا ہے, ہر آدمی قتل عام سے نفرت کرنے لگا ہے. اب اس کی رزلٹ تو نکل لی ہے لیکن اس کا ایک ہی حل ہے, میرے خیال میں وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن میں اسے سوچتا ہوں کہ اگر جمہوریت کو تسلسل کے ساتھ چلنے دیں تو آپ دیکھیے گا, یہ آپ پتہ نہیں کیا کہتے جس میں چھنی ہم کہتے ہیں, اس میں سے بالکل ایسے صاف ہوتے ہوئے لوگ بالآخر کب تک جھوٹ بولیں گے لوگوں کے ساتھ کہ ہم اچھے ہیں. ہم بار بار جب لوگوں کے سامنے جائیں گے, ایک بار عوام بہادر ہو جائے گا اور عوام فیصلہ دے دے گا اور کہہ دے گا کہ آپ مجرم ہو, آپ قاتل ہو, آپ بھٹا خوروں کے ساتھی ہو, آپ جمہوریت نہیں چلا سکتے, آپ حکومت نہیں چلا سکتے, آپ مذہب کے مختلف لوگوں کو بٹھا نہیں سکتے. ایک بار لوگ کھڑے ہوں گے اور بڑی بہادری سے فیصلہ لیں گے, تب کراچی اور پاکستان سکون کے ساتھ چل سکے گا. چانڈیو صاحب میں ایک چیز آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا جی, جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے اور جمہوریت کے لیے جتنی قربانیاں ہم لوگ دے رہے ہیں, عوام دے رہی ہے, میرے خیال میں کہیں پہ اتنی قربانیاں نہیں مانگی گئی جی. جمہوریت کے لیے تو کوئی دو رائے نہیں ہے جمہوریت کے بارے میں. جمہوریت بہت اچھی چیز ہے لیکن ہم اس کے لیے قیمت بھی بہت بڑی ادا کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے جو حالات ہیں وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اس جمہوریت کی وجہ سے, ان کو واپس ریوائیول بھی ان کا جو ہے وہ بہت مشکل نظر آتا ہے. تو جمہوریت کے لیے قربانیاں عوام دے رہی ہے وہ. جی چانڈیو صاحب. رانا صاحب آپ بڑے باخبر ہیں اور ایک انسان دوست دل رکھتے ہیں. میں یہ دلیل دے کر اس حالات کی حمایت نہیں کر سکتا, لیکن آپ قوموں کو نہیں جانتے. قوموں نے اپنی ترقی اور امن امان کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ کل کا ایران بھول گئے کہ وزیر اعظم اپنی کیبینٹ کے ساتھ بیٹھے تھے, پوری کیبینٹ کو ختم کر دیا گیا اس بلڈنگ کو تباہ کر کے. آپ کو یاد نہیں, اور کئی ممالک ہے دنیا میں جو امن اور سکون کو پہنچنے کے لیے کتنے لوگوں کی جانیں دی ہیں. پاکستان کی بھی آغاز ہے, اداروں کو سمجھنے کا آغاز ہے, اداروں نے عوام کو فیصلے کو تسلیم کرنے کا آغاز کیا ہوا ہے. آپ سمجھے, یہ جیسے ہماری ترقی اور آزادی کا جیسے آغاز کا دور ہے. آپ اداروں کو تو دیکھیں, عدلیہ کو دیکھیں, پریس کو دیکھیں, کئی سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں, جیسے ارتقاء کی منزلوں سے ہم گزر رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ ہم ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں نقصان برداشت کر کے بہرحال بہتری پر پہنچا جائے گا. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا چانڈیو صاحب. آپ کی مہربانی, آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے جی. فیڈرل منسٹر فار لا جی چانڈیو صاحب میرے ساتھ موجود تھے. طاہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ سینیٹر ہیں, ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے بھی مسئلے کا حل بتا دیا, اور یہی حل ہے اس چیز کا کہ بیٹھنے کے لیے تو ہر کوئی تیار ہے, بیٹھ بھی جاتے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے دیٹ از ناٹ فار اے لانگ ٹرم,
اس کا رزلٹ یا سولوشن جو نکلتا ہے کراچی کے مسئلے کا حل جو نکلتا ہے دیٹ از فار اے ویری شارٹ اسپین. پرماننٹ حل نکالنے کی ضرورت ہے. پر اگر کوئی حل نکل آتا ہے تو پولیٹیکل ول بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. پولیٹیکل ول ایز سچ نظر نہیں آتی. اور جیسے کہ طاہر صاحب نے کہا جی کہ لسٹیں چاہے لینڈ مافیا کی ہو, چاہے بھتہ خوروں کی ہو, چاہے جس کی بھی ہو, اور صدر مملکت سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک سب کے پاس ہے, تو پھر دیر کس چیز کی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.